اللہ نے محبوب کا دور بے حساب رکھا، اس کی کوئی حد نہیں رکھی۔ پھر آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، مشہور بات ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے، انتہائی شان ہے آدم علیہ السلام کی کہ ان کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ فضیلت آدم ہے علیہ السلام، یہ شان آدم ہے علیہ السلام کہ اللہ نے ان کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ لیکن آپ دیکھیں بڑا مقام ہے، سارے فرشتے سجدے میں گرے آدم کے سامنے، لیکن ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ سارے فرشتوں کو ان پر درود پڑھوایا، آدم کے لیے سجدہ کروایا، محبوب کے لیے درود پڑھوایا۔ ایک اس سے بڑی بات ہے، وہاں سجدہ ہے، یہاں درود ہے، اس سے بڑی بات ہے۔ اور ایک بات اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آپ، اور کرنا چاہیے، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا کچھ دیر کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے۔ پہلے سجدے میں نہیں تھے، پھر گئے، پھر اٹھ گئے، لیکن اپنے نبی کی بات آئی تو متعینہ مدت کے لیے درود نہیں پڑھایا کہ ایک دن پڑھو، 2 دن پڑھو، 4 دن پڑھو، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ مضارع کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیج رہے ہیں، کب تک بھیجتے رہیں گے، نہ ابتدا کوئی جانتا ہے نہ انتہا کوئی جانتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہاں صرف سجدہ ہے، بڑی بات ہے وہ بھی، لیکن یہاں درود ہے، اور پھر درود میں بھی مدت کا تعین نہیں۔ تیسری بات، جب اللہ سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جب اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو ساتھ اللہ نہیں ہے سجدہ کرنے میں، اللہ سجدہ کرنے میں ساتھ، توجہ ہے آپ کی، یہ اپنے نبی کی شان۔ جب فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے تو سجدے میں ساتھ اللہ، کیونکہ یہ شان الوہیت کے خلاف ہے، اللہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرتا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کرے گا، وہ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو سجدہ کس نے کیا؟ صرف مخلوق نے، صرف فرشتوں نے کیا۔ مگر قربان، جب محبوب پر درود پڑھنے کی اور بھیجنے کی بات آئی تو آدم کے لیے کہا کہ فرشتوں صرف تم سجدہ کرو، محبوب کے لیے کہا میں بھی درود بھیجتا ہوں، تم بھی درود بھیجو۔ دیکھا، یہ شان ہے محمد الرسول اللہ کی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان یہ، اسی لیے تو حضور نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، کہ میں تمام انبیاء کا سردار اور قائد ہوں، لیکن یہ بات میں فخر سے نہیں کہتا۔ حضور علیہ السلام نے جب بھی بات کہی نا تو اس کے بعد یہ فرمایا ولا فخر۔ آپ نے جب فرمایا سارے انبیاء میرے پرچم کے نیچے ہوں گے، میں فخر نہیں کرتا۔ جب میں نے اس کی شرح میں حضور تاج الشریعہ کا کلام دیکھا تو مجھے بہت خوبصورت بات لگی۔ انہوں نے شرح فرماتے ہوئے کیا لکھا، کیا فرمایا کہ آپ نے کہا میں انبیاء کا سردار ہوں، میں فخر نہیں کرتا، انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، فخر نہیں کرتا۔ فخر نہیں کرتا، حضور کیوں فخر نہیں کرتے؟ یہ بات تو فخر کی ہے، یہ بات تو فخر کی ہے کہ انبیاء کسی کے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور آقا فرماتے ہیں میں اس میں فخر نہیں کرتا۔ تو بھئی فخر کے لیے یہ بات ہے قابل فخر، لیکن کرتے نہیں فخر۔ وجہ لوگوں نے بہت سی تشریحات کی، لیکن مجھے یہ بات ان کے کلام سے سمجھ میں آئی، آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، ایک بچہ ہے، اگر وہ ممبئی چلا جائے، ممبئی جانے کی اس کی حیثیت اور اوقات میں وہ ممبئی چلا جائے تو ممبئی جانے پر ہی فخر کرے گا کہ آج میں ممبئی آ گیا، ٹھیک۔ لیکن روزانہ جس شخص کا دبئی آنا جانا اس سے بڑا معاملہ ہو، اگر وہ کبھی ممبئی جائے گا تو کیا وہ ممبئی جانے پہ کبھی فخر کرے گا؟ بولے آپ، مطلب کیا کہ جس کی جو حیثیت نہیں اور اس کو مل جائے تو وہ اس پہ فخر کرے، لیکن اس سے بڑی حیثیت ہے تو وہ اس پہ فخر
نہیں کرتا. حضور کیا فرماتے؟ میں نبیوں کا سردار ہوں، اس پہ فخر نہیں کرتا. انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہیں، اس پہ فخر. حالانکہ ہے قابل فخر بات. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ یہ ان کے لیے قابل فخر بات نہیں ہے. ان کے لیے، کیونکہ ان کا مرتبہ اس سے بڑا ہے. انبیاء فخر کریں کہ ان کو محمد کا جھنڈا مل گیا. محمد الرسول اللہ کے پرچم تلے انبیاء فخر کرے. حضور کہتے ہیں میں فخر نہیں کرتا. قائد المرسلین نے فخر نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو محبوب رب العالمین ہے. جو محبوب رب العالمین ہے یقیناً بات قابل فخر ہے، لیکن فخر ان کے لیے جو پرچم تلے آ جائیں، فخر ان کے لیے جن کو پرچم مصطفیٰ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پرچم کی بات آئی تو ایک بات عرض کروں. ہر سال ربیع الاول شریف میں کچھ بھائیوں کو یہ لگتا ہے کہ عاشقان رسول پرچم لگاتے ہیں تو یہ جھنڈا نہیں لگنا چاہیے. پھر اس پر لوگ اخبار میں لکھتے بھی ہیں، کوئی تقریروں میں بولتے بھی ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جھگڑے فساد کی بات نہیں ہونا چاہیے. اسلام امن کا مذہب ہے اور امن کی بات ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کہ پرچم سے لوگوں کو نفرت کیوں ہے؟ پرچم تو صرف دنیا میں نہیں ہے، بلکہ پرچم تو آخرت میں بھی ہے. اور رسول اللہ کا پرچم لواء الحمد تو آخرت میں بھی. حضور فرماتے ہیں سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. تو یہاں حضور کے جھنڈے کا نشان بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. گھروں کے اوپر وہ لگنا بھی چاہیے تاکہ لگے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں. ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے کہا ضرورت تو میں نے مکے سے سیکھی. جب حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ جس ملک کے لوگ جس بلڈنگ میں ہوتے تھے وہاں ان کا پرچم لگا رہتا تھا. تو لوگوں کو پوچھنا نہیں پڑتا تھا، بھٹکنا نہیں پڑتا تھا. جس بلڈنگ کے اوپر جس ملک کا پرچم دیکھا سمجھ گئے یہ ہندوستان والے، یہ پاکستان والے، یہ بنگلہ دیش والے. آپ لوگ بھی حج کو گئے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا. جو گئے ان سے پوچھو کہ بلڈنگوں پہ ہر ملک کا پرچم لگا تھا. حالانکہ جو لوگ پرچم لگانے کو منع کرتے انہوں نے لگا رکھا تھا. جہاں سے یہ فتنے کی شروعات ہوتی ہے، نبی کا جھنڈا مت لگاؤ، نبی کا جھنڈا. وہ اپنے ملک کا دوسروں کے ملکوں کا جھنڈا برابر لگاتے رہے. لیکن اس میں حکمت کیا تھی؟ پوچھنا نہیں پڑتا تھا کہ بلڈنگ میں رہتا کون ہے. توجہ آپ کی. بلڈنگ میں ہند کا پرچم دیکھا، یہاں ہندوستان والے رہتے ہیں. پاکستان کا پرچم دیکھا، پاکستان والے. بنگلہ دیش کا پرچم دیکھا، بنگلہ دیش والے. سنیو، یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. کس کا گھر کون سا ہے، کس گھر میں کون رہتا ہے. جب مکے میں پرچم سے پتا چلتا ہے تو ہند میں بھی پرچم سے پتا چلتا ہے. جن کے گھروں پر سیاسی پارٹیوں کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ سیاست والے لوگ ہیں، اور جن کے گھروں پر میلاد کا پرچم ہے سمجھ جانا یہ محمد الرسول اللہ والے لوگ. پرچم کی ضرورت تو ہر جگہ ہے. تو بات پرچم کی آئی تو میں نے عرض کر دی. ہر سال مجھے اشارہ اس پہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں، اور لوگ بھول جاتے ہیں تو پھر یاد دلانا پڑتا ہے. ایک جھنڈا تو کم سے کم گھر پہ لگنا چاہیے. لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ انشاءاللہ لگنا چاہیے، کیونکہ ہم نبی والے لوگ ہیں. اور ان کا پرچم صرف زمین پہ نہیں لہراتا، ان کا پرچم تو آسمانوں پہ لہراتا ہے. میرے امام کہتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. عرش پہ بھی ان کا فریرا اڑتا ہے. اس لیے تو میں بات عرض کر رہا تھا، جلدی سے عرض کیا جائے کہ آدم علیہ السلام کو یہ شان دی، اپنے محبوب کو یہ شان دی. تو میرے آقا کی شان بڑی ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والے. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شان دی. موسیٰ علیہ السلام کو کل معجزات دیے 9. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزات دیے؟ 9. متعین کیا انبیاء میں سب سے زیادہ معجزات کس کے پاس ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. اور اس کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے 9 فرمایا، 9 آیات. اللہ نے ان کو 9 معجزات، آیت کہتے ہیں معجزے کو. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے ان کو 9 معجزے دیے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے کل معجزے کتنے؟ انبیاء میں سب سے زیادہ. اور کل معجزے کتنے؟ 9. اور ہمارے آقا کے معجزات کی تو کوئی انتہا ہی نہیں، بلکہ سب کو معجزہ دے کر بھیجا، ان کو معجزہ بنا کر بھیجا. کیسے معجزے، کیسے معجزے. حضور کا یہ معجزہ تھا
صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مٹی پر پیر رکھتے تھے تو حضور کے پیر کا نشان نہیں پڑتا تھا، اور اگر پتھر پہ رکھتے تھے تو پتھر پہ حضور کے قدم کا نشان پڑتا تھا۔ پتھر پہ قدم رکھے تو نشان پڑے، مٹی پہ رکھے تو نہ پڑے۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مٹی پہ رکھے تو نشان پڑتا ہے، پتھر پہ رکھے تو نشان نہیں پڑتا۔ لیکن وہاں فطرت کو بدل دیا گیا، فطرت بدل دی گئی، عادت بدل دی گئی کہ وہاں مٹی پر نشان نہیں ہے، پتھر پر نشان ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اور مزید معجزات، اس کا تذکرہ ہم جناب موسیٰ علیہ السلام ہی کے ضمن میں کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کیا کہ انہوں نے عصا مارا دریا پر تو دریا دو ٹکڑوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ عصا مارا دریا پہ، دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ لیکن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا معجزہ دیا کہ وہاں عصا ہے، دریا ہے، دونوں زمینی ہے، پھر ٹچ کیا ہے تو دو ٹکڑے ہو گیا دریا، دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دریا۔ اسی لیے تو مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، ایک یہودی نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ روئے زمین پر پہلی اور آخری مرتبہ، یعنی ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ ایک ہی مرتبہ سورج کی کرنیں کہاں پڑی؟ زمین پر۔ اب دوبارہ اس زمین پر کرن نہیں پڑتی، نہ پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ تو لوگوں کے لیے بڑا ٹینشن والا تھا، دماغ گھمانے والا تھا کہ زمین کا ایسا حصہ بتاؤ، زمین کا ایسا ٹکڑا بتاؤ جہاں پر ایک ہی مرتبہ سورج کی کرن پڑی ہے، دوبارہ پھر نہیں پڑے گی۔ تو لوگ بڑے پریشان تھے، تو مولا علی نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تھا تو وہ پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، تو زمین کھل گئی تھی، تو اس پر سورج کی کرن پہلی مرتبہ پڑی تھی، اب اس کے بعد دوبارہ کبھی نہیں پڑے گی۔ آپ نے جواب عطا کیا تھا، وہ یہودی مسلمان ہو گیا تھا۔ ایسے اور بہت سارے اس کے سوالات تھے۔ میری تمنا ہے کہ ہم کبھی اپنے مرکزی اجتماع میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہودی کے سوالات اور مولائے کائنات کے جوابات بہت دلچسپ ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس نے جو سوال کیے تھے، آدمی سنتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن جب مولا علی کا جواب سنتا ہے تو اس کی طبیعت مچل جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں نے احباب سے کہا کہ کبھی اس کو یاد دلائیں تو مرکز پہ اس کو ہفتہ وار اجتماع میں لیں گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا پہ عصا مارا تو دریا دو حصوں میں بٹ گیا، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے کہ یہاں دریا نہیں ہے، زمینی چیز نہیں ہے، وہاں چاند ہے، چاند، وہ بھی آسمان پر، اور بہت بڑا، زمین سے بڑا ہے نا چاند، زمین سے بڑا ہے چاند، کئی گنا بڑا ہے۔ حضور نے اشارہ کیا، وہاں عصا ٹچ کیا گیا، یہاں انگلی ٹچ نہیں کی گئی، صرف اشارہ کیا گیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں، اور مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، مائے شک گشتہ کی صورت دیکھو، کانپتے مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں، کیسے اعجاز ہوا کرتے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ ان کے پاس جب قوم پانی کا سوال کرنے کے لیے، پانی کا مطالبہ کرنے کے لیے آئی، تو آپ نے عصا کو پتھر پہ مارا تو کیا ہوا؟ عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی قوم جب پیاس کا سوال کرنے مصطفیٰ جان رحمت کے پاس آتی ہے تو میرے نبی کو نہ عصا کی ضرورت ہے نہ پتھر کی ضرورت ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوتے۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے یہ پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجابے رحمت کی ہے جاری واہ ہوا۔ یعنی انبیاء کرام میں اور انفرادی طور پہ جو خصوصیات ہیں وہ ساری اجتماعی طور پہ محمد الرسول اللہ میں موجود ہیں، اور بدرجہ اتم موجود ہے، بدرجہ اکمل موجود ہے، بدرجہ اتم موجود ہے، آوت موجود ہے، افضل موجود ہے۔ اللہ اکبر کی شان کے ساتھ ہے کہ وہاں عصا زمین پتھر پہ مارا جاتا ہے تو پانی کے چشمے نکلتے ہیں، نہ یہاں عصا ہے نہ یہاں پتھر ہے، بلکہ انگلیوں سے، کیونکہ پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس سے ہے، اس سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے۔
پتھر سے پانی نکلتا ہی ہے، لیکن حضور موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے سے نکلا تو معجزہ ہو گیا، لیکن کسی کی انگلی سے کبھی پانی نہیں نکلا۔ اگر کسی کی انگلیوں کی گھائیوں سے پانی نکلا ہے تو وہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات۔ یہاں پہنچ کر ایک بات مجھے یاد آتی ہے، اسی لیے امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا پانیوں میں سب سے افضل پانی کون سا ہے، تو میرے امام نے فرمایا سب سے افضل ترین پانی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا۔ حالانکہ یہ سوال اور پہلے بھی لوگوں سے پوچھا گیا، اور کسی نے کہا زمزم افضل ہے، کسی نے کہا کوثر، کسی نے کہا بارش کا پانی، کیونکہ بارش کا پانی افضل اس لیے کہا گیا کہ جب بارش کا پانی زمین پہ آتا ہے تو ہر قطرے کو فرشتہ لے کے زمین پہ اترتا ہے، لیکن میرے امام نے فرمایا نہیں، زمزم تو مل رہا ہے، ملتا رہے گا، کوثر بھی سب کو ملے گا، ہر مومن کو ملے گا کوثر، لیکن وہ پانی کہاں ملے گا؟ وہ تو انہی خوش نصیبوں کا حصہ تھا جنہوں نے پیا، ان سے منہ دھویا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو سیراب کیا۔ کون سا پانی؟ وہ محمد الرسول اللہ کی انگلیوں سے نکلا تھا۔ صحابی سے پوچھا گیا کتنے لوگ تھے؟ کہا 1500 تھے 1500، لیکن واللہ اگر اس سے زیادہ بھی ہوتے تو بھی پانی اتنا نکلا تھا کہ پورے لشکر کو کافی ہو جاتا۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی، موسیٰ توریت لینے آؤ، توجہ آپ کی، موسیٰ توریت لینے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت لینا ہے تو موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے کوہ طور پر جاتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی شان یہ ہے قرآن لینے کے لیے ان کو نہ ہیرا پہ بلایا جاتا ہے، نہ سور پہ بلایا جاتا ہے، نہ طور پہ بلایا جاتا ہے، کہیں بلایا نہیں جاتا، بلکہ قرآن سے کہا جاتا ہے قرآن جہاں میرا محبوب ہے وہی تو چلا جا۔ اور حد تو یہ ہے توریت ایسا نہیں کہ کبھی مصری ہے کبھی شامی ہے، توریت کبھی مصری ہے کبھی شامی، ایسا نہیں ہے، توریت ہے، توریت طور پر آتی ہے، اللہ کی کتاب ہے، توریت ہے۔ توریت کو نہ آپ شامی کہہ سکتے ہیں نہ مصری کہہ سکتے ہیں، مگر یہ قرآن ہے۔ محبوب جہاں ہے، اگر محبوب بدر میں ہے تو قرآن بدر آ رہا ہے، محبوب احد میں ہے قرآن احد آ رہا ہے، محبوب خندق کھود رہے ہیں قرآن خندق میں آ رہا ہے، محبوب خیبر میں ہے قرآن خیبر میں جا رہا ہے، جہاں جہاں محبوب ہے وہاں قرآن جا رہا ہے۔ حد تو یہ ہے اگر محبوب بستر عائشہ پہ آرام کر رہے ہیں تو قرآن بستر عائشہ پہ بھی آ رہا ہے۔ کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی شان کا، کوئی اندازہ کرے تو اپنے نبی کی مقام کا۔ کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، کلام الہی جہاں محبوب ہے وہاں جا رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ بستر عائشہ پہ محبوب ہے تو کلام الہی وہاں بھی جا رہا ہے۔ اور پھر نہ انجیل نہ توریت آپ نہ اس کو شامی کہہ سکتے نہ مصری کہہ سکتے، کیونکہ ایک زمانہ مصر میں گزارا موسیٰ علیہ السلام نے، ایک زمانہ شام میں گزارا، نہ وہ مصری ہے نہ شامی ہے۔ مگر قرآن بعض صورتیں مکی ہیں، بعض صورتیں مدنی ہیں، بعض صورتیں مکی ہے بعض صورتیں مدنی ہے۔ قرآن کلام الہی مکی مدنی کب سے ہونے لگا اور کیسے ہوا؟ لوگوں نے پوچھا کہ قرآن مکی مدنی کیسے ہوا، تو کسی نے جواب دیا جو مکے میں نازل ہوا مکی ہے، جو مدینے میں نازل ہوا مدنی ہے۔ ہم نے کہا نہیں، اکثر مفسرین اس کا انکار کرتے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوا وہ مکی نہیں، جو مدینے میں نازل ہوا وہ مدنی نہیں۔ کہا پھر مکی مدنی کیسے؟ تو کہا جب تک نبی مکے میں رہے، مکے میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کی صورتیں مکی نہیں ہیں، جب تک رسول اللہ مکے میں رہے اس وقت تک جتنی صورتیں آئی وہ سب مکی ہے، چاہے پھر وہ کہیں نازل ہوئی، مکے میں نازل ہو یا مکے کے باہر۔ آپ کو کی توجہ میں اسی پہ لانا چاہتا ہوں، حضور کی عظمت سمجھو۔ لوگ ابھی تک بک رہے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے، ہم کہتے وہ تو موسیٰ و عیسیٰ کی طرح بھی نہیں ہے،
ان کی شان تو ان سے بھی بلند ہے، وہ تمہاری طرح لوم چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں، پان کی دکان چلانے والوں کی طرح وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، جس کی بیوی پنچایت بٹھا کر کے جس سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہو وہ اس کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ جو ادھر ادھر جرائم کرتے ہوئے پکڑے جائیں وہ ان کی طرح کیا ہو سکتے ہیں؟ ارے طور پر جو خدا سے باتیں کرتے ہیں وہ موسیٰ بھی میرے محبوب کی طرح نہیں ہے، تو کوئی ان کی طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ مکے میں قرآن، مکۃ المکرمہ میں قرآن نازل ہوا، اس لیے وہ مکی نہیں ہے، بلکہ جب تک نبی مکے میں رہے، چاہے قرآن مکے میں آیا چاہے مکے کے باہر آیا، وہ قرآن کی صورت مکی ہے۔ اور جب حضور مدینہ منورہ چلے گئے تو مدینہ میں نازل ہونے کی وجہ سے صورت مدنی نہیں ہے۔ اگر حضور مدینہ ہجرت کر کے گئے، بعد میں قرآن اگرچہ مکے میں آیا، اب وہ مکی نہیں ہے بلکہ اب وہ صورت مدنی ہے، اگرچہ مکے میں نازل ہوئی۔ وجہ یہ ہے محبوب، ہمیں مکہ اور مدینہ کیا، ہمیں تو تیری ذات پیاری ہے۔